المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے الحمدللہ سلسلۃ المتون کا جو ہمارا صفحہ نمبر 24 ہے، تو منظومۃ الزمزمی کا العقد الثالث، جو اس کا تیسرا باب ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے، جس کا عنوان ہے ما یرجع الی الاداء، یعنی اس بحث میں ہم قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے مختلف مباحث کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلی بحث جو پڑھی وہ کیا ہے؟ الوقف والابتداء، یعنی قرآن مقدس کے وقف اور ابتداء کے حوالے سے یہاں پر گفتگو آئی۔ تو وقف کے حوالے سے جو باتیں سابقہ دروس میں آئی ہیں، ہم نے وقف کی مختلف اقسام کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے کیفیت الوقف کہ وقف کو کیسے کیا جائے، ایک ہے کہ کب وقف کیا جائے، دوسرا ہے کیفیت الوقف کہ کیسے وقف کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے جو وقف کی ہمارے پاس مختلف صورتیں بنتی ہیں، تو ان کو ہم نے الحمدللہ پوری تفصیل سے دیکھا، ابتدا کے حوالے سے بھی مختصر یہاں گفتگو آ چکی ہے۔ تو اس کے بعد اور ایک موضوع جس کا یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے ان اشعار میں تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے جس کا عنوان قائم کیا جاتا ہے الوقف علی الرسم، یعنی قرآن مقدس کے رسم الخط کے اعتبار سے وقف کرنا۔ تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا کیا قسمیں ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آج اور آنے والے درس میں ہمارا یہی موضوع ہوگا۔ تو اشعار کی طرف آنے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، جن کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، یہاں سے جو مباحث آ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو جس کتاب کے بارے میں پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ آپ وہ اپنے پاس موجود رکھیں گے، اور الحمدللہ اکثر بچوں کے پاس موجود ہوگی، اصول القراءات قاری جمشید علی صاحب کی جو کتاب ہے، تو وہ ان لیکچرز میں ہمارا اس کتاب پر فوکس رہے گا، اس اعتبار سے کہ یہ جو علم القراءات ہے یہ ایک بہت وسیع یعنی فن ہے اور بہت ہی زیادہ دقیق فن ہے۔ اب یہاں پر المنار کے جو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، جس درجے میں ہماری ضروریات کا تقاضا ہے وہ انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ اصول القراءات قاری جمشید علی صاحب کی، ان کی ایک کتاب ہے اصول التجوید کے نام سے، جو 2 جز میں آتی ہے، وہ علیحدہ کتاب ہے۔ تو یہ اس کے بعد علیحدہ ایک کتاب ہے اصول القراءات کے نام سے، یہاں پر بنیادی طور پر قراءت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، قراءت کی جو انواع اور اختلاف ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جہاں تک ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پاک کی رسم، جب ہم بات رسم کہتے ہیں تو رسم سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی رسم سے ہماری مراد ہے رسم عثمانی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہم کوئی بات جب پڑھیں گے اس کو لکھنا کیسے ہے، اس کے لکھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دکھاؤں۔ مثال کے طور پر ہمیں لکھنا ہے اللہ، ٹھیک ہے،
हम इसको पूरा अन अलहैदा से और ला अलहैदा से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी को हम अल्लाह ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनकी किताबत का जो हमारे पास मयार है कि कौन सा मयार हमारे पास काबिल कबूल है, कुरान की कौन सी किताबत है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है, जिसको सहाबा ने इख्तियार किया और जो उम्मत में नस्ल बाद नस्ल यानी मुंतकिल होती चली आई है। एक तो है कुरान की अदायगी का मामला, उसके बाद जहाँ तक कुरान को लिखने का ताल्लुक़ है उसमें भी बाज़ाबिता एक मयार है। ये नहीं है कि आप एक तरीके पर लिख रहे हैं मैं दूसरे तरीके पर लिखूं, नहीं, एक स्टैंडर्ड जो तरीका लिखने का है जिसको हम इस्तिलाह में क्या कहते हैं, रस्म उस्मानी। ये बात मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक गलत आम्मा जो पाया जाता है वो ये है कि कहा जाता है कि सैयदना उस्मान जामिउल कुरान थे, जामिउ आयातिल कुरान, कुरान की आयात को जमा करने वाले। तो लेकिन बुनियादी तौर पर कुरान की आयात को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया था और उसके बाद अगर जामिउल कुरान कहलाए जाने के सबसे ज़्यादा हकदार हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मुक़द्दस को लिखा जाता था उसको किताबी शक्ल में मुसहफ़ की सूरत में सबसे पहले जमा फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना उस्मान का जो असल कारनामा था वो था जामिउल उम्मती अला रस्मिन वाहिदिन, यानी उम्मत को एक जामे रस्म पर जमा करना, कुरान पाक के एक स्टैंडर्ड रस्मुल ख़त पर जमा करना, जिसके बाद यानी जिसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क्या खुसूसियात है वो हमने तफसील से पढ़ी हुई हैं। उसमें सभी किरात को जमा किया गया, शाज़ किरात को अलहदा किया गया। तो रस्म उस्मानी ये कुरान को लिखने का वो तरीका है जिस पर सहाबा का इजमा है, यानी कुरान की इसके बगैर और कोई किताबत काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक मुख्तसर इक्तिबास कारी जमशेद अली साहब की किताब से लिया है। तो फरमाते हैं वक्फ मुवाफ़िक़ रस्म का बयान, यानी इससे पहले देखिए हमने वक्फ की हालत बयान की कारी के अहवाल के एतबार से, बात समझ रहे हैं, हम वक्फ ही पढ़ रहे हैं, बुनियादी मौजू वक्फ है। अब वक्फ की मुख्तलिफ सूरतें हैं, एक वक्फ को हमने पढ़ा वक्फ की बुनियाद किस बुनियाद पर, कारी के अहवाल की बुनियाद पर, जिसमें हमने देखा वक्फ इज़्तिरारी है, वक्फ इख्तिबारी है, वक्फ इंतज़ारी है, तो ये हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने कैफियतुल वक्फ को देखा। अभी अब जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं रस्म के एतबार से वक्फ कहाँ पर करना जायज़ है और कहाँ पर करना जायज़ नहीं है। इसी मिसाल को दोबारा से देखें, ये लफ्ज़ है अल्लाह, ठीक है। अगर मैं वक्फ कर रहा हूँ, क्या मैं अन पर वक्फ करूँ और ला को छोड़ दूँ, क्या मैं अल्लाह पूरा पढ़ूँ, तो यहाँ पर वक्फ की दो सूरतें बनती हैं, बात समझ आ रही है। इस लफ्ज़ में हमारे पास वक्फ की दो सूरतें बनेंगी, अन पे भी मैं वक्फ कर सकता हूँ या मैं अल्लाह पूरा पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो ये वक्फ की किस्म बनती है ये रस्म के एतबार से बनती है। आप देखेंगे खुद मुसहफ़ में किसी जगह पर अन को अलहदा और ला को अलग लिखा गया, किसी जगह पर अल्लाह को एक साथ लिखा गया। अब कहाँ पर हमारे लिए अन पे वक्फ करना जायज़ होगा, कहाँ पर जायज़ नहीं होगा, तो इसकी बुनियाद, इसका दारोमदार किस पर है, ये रस्म उस्मानी पर इसका दारोमदार है। इसीलिए देखिए यहाँ पे इन्होंने उन्वान ही कायम किया है वक्फ मुवाफ़िक़ रस्म का बयान, यानी रस्म उस्मानी का ख्याल रखते हुए वक्फ कैसा किया जाए। तो इस बहस में, इस बाब में हम वही पढ़ रहे हैं। तो फरमाते कुरान करीम की किताबत के मुवाफ़िक़ वक्फ करने को वक्फ मुवाफ़िक़ रस्म कहते हैं, ये बात वाज़ेह है। और रस्म से क्या मुराद है, वो तहरीर और अल्फाज की शक्ल है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बइजमाए सहाबा कुरान करीम के लिए इख्तियार की गई। तो हमें ये बात याद रखनी है, कुरान के जो लिखने का तरीका है ये सहाबा के इजमा से साबित है, इसके बगैर और कोई तरीका काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, जहाँ तक अब इसका ताल्लुक़ है, फरमाते हैं वक्फ मुवाफ़िक़ रस्म होता है, इस बारे वक्फ मुवाफ़िक़ रस्म होता है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास इस लफ्ज़ की सी कोई सूरत बनती है, अब इसमें हम वक्फ कहाँ पे करें, इसका दारोमदार होगा कि रस्म उस्मानी में इसको कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो फरमाते हैं वही कि वक्फ जो होता है ये मुवाफ़िक़ रस्म होता है। इस बाब में
اصل قاعدہ بیسک قاعدہ ہے کہ وقف کیسے کب ہوگا؟ جہاں پر رسم عثمانی میں اس کی گنجائش ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں اس بارے میں امام نافع، امام بصری سے کون مراد ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ بلا شک و شبہ تابعین کے سردار ہیں، لیکن علم القراءت میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ یہ ان کا نام نہیں ہے، ابو العلا. ٹھیک ہے، ان کو قراء کو دوبارہ سے دیکھیں. فرماتے ہیں اور کوفی جو علماء ہیں قراء ہیں ان میں کون کون آتے ہیں؟ حفص اور عاصم. تو فرماتے ہیں ان سے کیا ہے؟ ان سے صراحتاً روایت کی گئی ہے کہ قاعدہ یہی ہے کہ وقف موافق رسم ہوگا. اب جہاں تک امام مکی سے کون مراد ہے؟ آج میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، آج میں اس سوال کو حذف کر رہا ہوں. تو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ قراء کو جو ہم نے تفصیل سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر آئیں گے. تو فرماتے ہیں کہ مکی اور شامی جو قراء ہیں ان کے نزدیک اگرچہ صراحت سے کوئی روایت نہیں ملتی، البتہ محققین اہل ادا سے مراد قراء. تو فرماتے ہیں جو محققین قراء ہیں ان میں سے ایک بڑا نام جو ہم نے پڑھا ہے بار بار، امام ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو فرماتے ہیں کہ محقق جو قراء ہیں ان کے نزدیک جو بقیہ امام بھی ہے ان کے نزدیک اتباع رسم کو یعنی احسن سمجھا گیا ہے، یعنی رسم کے موافق وقف کرنا بنیادی طور پر سبھی کے نزدیک یہی قاعدہ ہے. لیکن چند مواقع میں کسی حکمت کی بنیاد پر بعض قراء نے رسم کے خلاف وقف کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے جو ہماری نظم ہے منظومۃ الزمزمی، وہاں پر بھی ناظم رحمہ اللہ نے وقف کی ان قسموں کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق اس اصل کے خلاف ہے. دیکھیے بات اچھے سے سمجھے، ابھی ہمارا موضوع ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں رسم عثمانی کا خیال رکھتے ہوئے وقف کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہی ہے ہمارا موضوع. اب یہاں پر جو ایک متفقہ قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں جب وقف کیا جائے گا تو وہاں پر رسم عثمانی کی پابندی ہوگی. اسی قاعدے کو امام نافع نے، امام بصری نے اور کوفی جو قراء ہیں انہوں نے اختیار کیا ہے، اور جو باقی قراء ہیں ان کے نزدیک بھی یہی آسان ہے. البتہ اب بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں جہاں پر بعض قراء نے رسم عثمانی کی مخالفت میں یعنی وقف کو کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے اور کیسے کیا ہے وہی سمجھنا ہمارا موضوع ہے. اچھا، جہاں تک اب خلاف رسم کی بات ہے یعنی رسم عثمانی کی مخالفت کرتے ہوئے وقف کرنا، اس کی ہمارے پاس بنیادی طور پر 5 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کون کون؟ ایک ہے ابدال. ابدال سے کیا مراد ہے کہ لفظ کے آخر میں کوئی حرف لکھا ہوا ہے، آپ اس کو کوئی دوسرے حرف میں تبدیل کر کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح حذف، کبھی آپ کوئی آخری حرف حذف کر دیتے ہیں وقف کرتے ہوئے. اسی طرح الفصل، جوڑنا، والقطع، یعنی الفصل والقطع سے کیا مراد ہے کہ کہیں پر فصل ہوتا ہے، علیحدہ الفاظ کو پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اثبات اور وصل، یہ ساری 5 قسمیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. سب سے پہلی بات، ابدال سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پہ دیکھیں اور دوبارہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وقف کرتے ہوئے رسم عثمانی کا خیال رکھنا بنیادی شرط ہے. اب بعض قراء نے رسم عثمانی کی مخالفت میں وقف کیا ہے، اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں. اس میں سے پہلی صورت الابدال کی ہے. الابدال سے کیا مراد ہے؟ ہوا عبارت عن ابدال حرف بحرف. ابدال سے مراد ہے کسی ایک حرف کی جگہ پر وقف کرتے ہوئے کسی دوسری حرف سے اس لفظ کو پڑھنا. ٹھیک ہے، وَيَكُونُ فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ. اس کی بعض مثالیں، یہ صورت کب بنتی ہے؟ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ الاول الاسم المنصوب المنون، یعنی جب تنوین ہو، تنوین دو زبر والی تنوین جب ہو، جب ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہم تنوین کو چھوڑ کر الف پر وقف کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہوگا قرآن میں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. ٹھیک ہے، اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ علیمن نہیں پڑھیں گے، آپ نون کو حذف کرتے، تنوین کو حذف کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. آپ نے وہاں پر ابدال کیا، تنوین کو آپ نے بدل دیا الف کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو رسم عثمانی کے مطابق
ہمیں کیا پڑھنا تھا؟ رسم عثمانی کے مطابق ہمیں علیمن پڑھنا تھا، لیکن اس کو ابدال کی صورت یا جب اختیار کی گئی تو علیمن میں تنوین کو ہٹا کر اس کو بدل دیا گیا الف کے ذریعے سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اچھا، دوسری جو حالت ہے جس کا تذکرہ ناظم رحمہ اللہ نے نظم میں فرمایا ہے، فرماتے ہیں دوسری حالت ہے ہاء التانیث التی رسمت تاء۔ دیکھیں جب ہم تا لکھتے ہیں، تاء التانیث، تاء التانیث کو لکھنے کی ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے جسے ہم کہتے ہیں تا مربوطہ، ٹھیک ہے، اور دوسری جو لمبی تا ہے سیدھے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں تاء التانیث کہلائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تا مربوطہ کب ہوگی اور لمبی تا کب ہوگی؟ تا مربوطہ پر وقف کیسے کیا جائے اور لمبی تا پر وقف کیسے کیا جائے؟ تو یہ ابدال کے قاعدے میں اس کو بھی پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو تاء التانیث ہے اسے ہاء التانیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر کبھی دیکھیں گے، کہ جو لکھی جاتی ہے تا کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس لفظ ہے رحمت، بعض علماء اسے پڑھیں گے قرہ رحمہ، جب وہ وقف کریں گے وہ پڑھیں گے رحمہ، ہاء التانیث، وہ اسے پڑھیں گے رحمہ بنا کر، بعض پڑھیں گے تا پر وقف کر کے رحمت۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح نعمت، شجرت، جنت اور کلمات۔ تو فرماتے ہیں یہ جو قسم ہے ہاء التانیث جس کو رسم میں بطور تا لکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاء التانیث کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے تا مربوطہ اور ہے لمبی تا۔ جب تا مربوطہ ہوگی اس پر وقف کرنے میں قرہ کا اتفاق ہے کہ اس کو ہا کے ذریعے سے پڑھا جائے گا، جیسے القارعۃ ملقارعۃ وما ادراک ملقارعۃ، تا مربوطہ آخر میں ہے سب میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وقف کرنا ہو کیسے پڑھتے ہیں؟ القارعہ ہاء التانیث، ملقارعہ، سمجھ آ رہی بات؟ وہاں نہیں پڑھتے القارعۃ ملقارعۃ، ایسے تا مربوطہ میں اتفاق ہے قرہ کا کہ تا مربوطہ پر جب وقف ہوگا تو تا کو ہا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب جہاں تک اس والی لمبی تا کا تعلق ہے، اس پر وقف کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تفصیل ہے، اس میں وہاں پہ اتفاق قرہ ہے کہ تا مربوطہ کو ہا کے ساتھ پڑھا جائے گا، لمبی تا میں تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں وقف کرنے کی تین صورتیں ہیں، تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ الاول متفقوا علی قراءتها بالافراد، یعنی ایک قسم وہ ہے کہ ان الفاظ کا مجموعہ جن کو علماء سب قراء کے نزدیک اس لفظ کو واحد پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ جو یہاں پہ ہے رحمت، ٹھیک ہے؟ رحمت جو ہے اس میں احتمال ہے کہ اس میں رحمات اگر کوئی لفظ ہوتا پڑھا جا سکتا، جیسے ہم نے دیکھا ملکی میں احتمال ہے مالکی بھی پڑھنے کا، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح مثال کے طور پر نعمت، تو اس میں اگر میم پر کھڑا الف لگائی جائے نعمات، یہ حالانکہ جمع ایسے نہیں بنتی، لیکن ہمیں یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ بعض وہ الفاظ جو سبھی قراء کے نزدیک واحد کے ساتھ ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں کیا ہوگا؟ ان میں ایک قاعدہ بنے گا۔ تو ایک ہے یہاں پر دیکھیں یہ لمبی تا والے الفاظ جو 14 ہیں، کتنے؟ وہی ہے فی القرآن فی 14 کلمہ، 14 مواضع پر ہے یہ، جیسے کہ رحمت لفظ آیا ہے لمبی تا کے ساتھ، یہ آیا ہے کتنی جگہ؟ 7 جگہ۔ نعمت فی 11 موضعا، کتنی جگہ؟ 11۔ سنت فی 5، یہ 5 جگہ پہ آیا ہے۔ لعنت یہ 2 جگہ آیا ہے۔ معصیت 2 جگہ، کلمت 1 جگہ، بقیت 1 جگہ، اور اس کے علاوہ قرت 1 جگہ، فطرت 1 جگہ، اسی طرح شجرت 1 جگہ، جنت 1 جگہ، اور ابنت 1 جگہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ جو سب ہیں تا آخر پہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ پہ اگر ہمیں وقف کرنا ہوگا تو وقف کیسے کیا جائے؟
اس میں کیا ہے؟ وقف علی هذه المواضع بالحاء خلاف الرسم، وقف علی هذه المواضع بالحاء خلافا للرسم ابن کثیر و ابو عمرو والکسائی و یعقوب۔ رسم عثمانی کیا بتاتی ہے یہاں پر؟ رسم عثمانی بتاتی ہے کہ تا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تا لمبی ہے تو تا ہی پہ وقف کیا جائے گا، یعنی جسے ہم کہیں گے وقف بالاسکان، سکون کے ساتھ تا کو پڑھا جائے گا۔ رحمت، نعمت، نعمت اللہ، لعنت اللہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے۔ تو یہ فرما دیں لیکن جہاں تک ان چار قراء کا تعلق ہے، ابن کثیر، ابو عمرو، امام کسائی اور امام یعقوب کا، ان چار ائمہ کے نزدیک اس تا والی یعنی لمبی تا والی تاؤ تانیس کو بھی ہا کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ جب وقف کریں گے وہ پڑھیں گے کرہ، فطرہ، ہم پڑھیں گے فطرت اللہ الذی، اگر تا ہو فطرت، اگر ہمیں رکنا ہوگا ہم تا کی آواز نکالیں گے برابر، فطرت، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چار ائمہ، امام ابن کثیر، عبداللہ ابن کثیر، ابو عمرو، امام کسائی اور امام یعقوب، ان کے نزدیک اس والی تا پر بھی وقف ہا کے ذریعے سے ہوگا۔ جیسے القارعۃ میں ہم نے القارعہ پڑھا، اسی طرح یہاں پر فطرت کو فطرت کے بجائے فطرہ، جنت کو جنت کے بجائے جنہ، ہا کے ذریعے سے وقف کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی پچھلی والی مثالیں بھی دیکھیں۔ رحمت باقی قراء کے نزدیک رحمت پر وقف ہوگا، لیکن ان قراء کے نزدیک، ان چار قراء کے نزدیک رحمہ، نعمہ، سنہ، لعنہ، معصیہ، کلمہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے یعنی خلافاً للرسم۔ رسم عثمانی میں تو اس کو تا لمبی کے ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن ان چار قراء کے نزدیک یہ ہوگا خلافاً للرسم۔ والباقون بالتاء موافقۃ للرسم، اور باقی جو قراء ہیں وہ ان سبھی الفاظ کو لمبی تا کے ساتھ پڑھیں گے رسم عثمانی کی موافقت میں۔ اب دیکھیں اسی بات کو یعنی قاری جمشید علی صاحب نے اپنی کتاب میں کیسے بیان فرمایا؟ فرماتے ہیں وہ کلمات جو سب کے لیے واحد ہوں، جیسے میں نے عرض کیا، آپ پیچھے دیکھیں، متفقوا علی قراءتها بالافراد، جس میں سبھی قراء لفظ کو واحد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہی فرماتے ہیں وہ کلمات جو سب کے لیے واحد ہوں اور اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں، ان کی تا ہمیشہ لمبی ہوتی ہے۔ جیسے رحمت اللہ، ایسے کلمات 13 ہیں جو 41 جگہ آئے ہیں۔ رحمت 7 جگہ، نعمت 11 جگہ، امرات 7 جگہ، لعنت 2 جگہ، سنت 5 جگہ، کلمت 1 جگہ، بقیت 1 جگہ، قرت 1 جگہ، فطرت 1 جگہ، معصیت 2 جگہ۔ فرماتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ان میں امام مکی، امام بصری اور امام کسائی مخالف رسم ہا سے، جو بات میں نے سمجھائی، رسم ہے رحمت اللہ، ٹھیک ہے، اگر ہمیں رحمت اللہ میں بیچ میں وقف کرنا پڑے ہم کیسے کریں گے؟ رحمت، ٹھیک ہے، اگر تا مربوطہ ہوتی ہم رحمہ کے ساتھ وقف کرتے، بنیادی قاعدہ یہی ہے۔ تو فرماتے لیکن جہاں تک ان قراء کا تعلق ہے، امام مکی کا، امام بصری کا، امام کسائی کا، یہ مخالفاً للرسم ہا کے ذریعے سے وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی قراء موافق رسم تا سے وقف کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ سمجھ آیا؟ ہو گئی ایک صورت۔ دوسری کیا ہے؟ مختلف فیہا بین الافراد والجمع، یعنی الفاظ کی وہ قبیل جہاں پر قراء کے درمیان لفظ کو واحد یا جمع پڑھنے میں اختلاف ہو۔ مثال کے طور پر یہاں یہ ایسے 8 الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ یہ جو ہے کلمت، ٹھیک ہے، اس کو کلمات بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، ٹھیک ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، کوئی آیت کو پوری کر سکتا ہے؟ صدقاً وعدلا۔ بہرحال وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، کلمت اور کلمات دونوں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ رسم عثمانی میں اعراب کو ہٹا کر دیکھیں تو احتمالاً اسے کلمت بھی پڑھا جا سکتا ہے، کلمات بھی پڑھا۔ اب بعض قراء کے نزدیک ایک کلمت واحد کے ساتھ پڑھا جائے گا، کلمہ ایک کلمہ، بعض قراء کے نزدیک کلمات جمع کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی یہ وہ لفظ ہے جہاں پر واحد اور جمع کا اختلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ 8 الفاظ ایسے ہیں، کون کون؟
कलिमत 4 जगह पर, इसी तरह यानी कहाँ कहाँ पर 4, कौन कौन सी जगह है? सूरह अनाम की आयत नंबर 115 और सूरह यूनुस की आयत नंबर 33 और 96, सूरह गाफिर की आयत नंबर 6। ये वाले मौक़े हैं, इनमें जो लिखा गया है रस्म उस्मानी, इनको ता लंबी ता के साथ लिखा गया है। बात समझ आ रही है? लेकिन जब कुर्रा वक्फ करते हैं तो क्या सूरत बनती है? तो फरमाते हैं कारी जमशेद अली साहब, वो कलिमात जिनके वाहिद और जमा पढ़ने में कुर्रा का इख्तिलाफ है, इनकी ता भी लंबी लिखी होती है। बात समझ आ रही है? इनकी ता लंबी लिखी होती है। ऐसे कलिमात 7 हैं, बाद के नज़दीक 8 हैं, जो 12 जगह आए हैं। कलिमत, आयात, गयाबात। गयाबात किस सूरत में है? ये तो मारूफ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सूरत यूसुफ, गयाबातिल जुब्बी। गुरफात, बैयनात, समरात, जिमालात। ठीक है, तो ये वाले अल्फाज हैं, इनको बाज़ कुर्रा ने वाहिद पढ़ा है, बाज़ ने जमा। वाहिद कलिमत, बाज़ कलिमात, आयत आयात। देखिए रस्म उस्मानी की ही खूबी है, दोनों अल्फाज के पढ़ने का पूरा एहतिमाल मौजूद है। गयाबात, गयाबत, गुरफत, गुरफात, बैयना, बैयनात, समरा, समरात, जिमालातुन, जिमालतुन, जिमालातुन। ठीक है, तो फरमाते इनमें जमा पढ़ने वाले ता से वक्फ करते हैं। जो उलमा, जो कुर्रा इन अल्फाज को जमा पढ़ते हैं, यानी कलिमत नहीं पढ़ते हैं, कलिमात पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है? जो उलमा आयत नहीं आयात पढ़ते हैं, वो किससे वक्फ करते हैं? वो ता से वक्फ करते हैं। वाहिद पढ़ने वाले अगर मक्की, बसरी, किसाई हो तो हा से, और बाकी में से हो तो ता से वक्फ करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज बन गई। वो उलमा जो इन अल्फाज को जमा पढ़ते हैं, वो सब इत्तिफाकन किससे वक्फ करते हैं? ता से। और जो उलमा वाहिद पढ़ते हैं, उनके नज़दीक 2 आ रहा है। बात समझ आ रही है? उनमें से उलमा की एक जमात हा के ज़रिए से इस पर भी वक्फ करेगी। कौन कौन? इमाम, मक्की, बसरी, किसाई। जैसे यहाँ पर भी वो कलिमा पढ़ेंगे, आया पढ़ेंगे, गयाबा पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? और जो बाकी उलमा हैं वो ता के साथ वक्फ करेंगे। अच्छा, और तीसरी किस्म क्या बच जाती है? वो कलिमात जिनको सब जमा पढ़ते हैं, यानी जिनमें वाहिद जमा का इख्तिलाफ नहीं है, जो सब जमा पढ़ते हैं, इन पर बिल इत्तिफाक ता से वक्फ होगा। जैसे हसरात, वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात। मसूलात, इसमें सब मिसाल नहीं पढ़ता कोई, मसूलात जमा के साथ सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पढ़ने में कुर्रा का इत्तिफाक है, उसको बा इत्तिफाक ता के साथ ही वक्फ किया जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर जो आज के दर्स में हमारे सामने बात आई, ये थोड़ा बहुत शायद खुश्क मौजू लग रहा होगा, लेकिन इस एतबार से हमें समझना है, ये जो यहाँ पर खुलासा पेश किया गया, ये बहुत ज़्यादा किताबों में बिखरा हुआ है, क्योंकि इल्म क़िराअत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बहुत वसी फ़न है और इसका बुनियादी ताल्लुक़ मश्क के साथ है। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें थियरी में होती है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। इल्मुल क़िराअत बुनियादी तौर पर माहिर कुर्रा से हासिल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि इस इल्म के जो कॉन्टोर्स, इस इल्म की जो सरहदें हैं, वो एक यानी हमारे सामने शाकिला इस इल्म का आ जाए, ताकि हमें ये बात समझ आए कि कुरान मुक़द्दस को कितनी दिक्कत के साथ महफूज किया गया है। एक एक लफ्ज़ को अदा करने पर उम्मत के उलमा ने कितनी ज़्यादा एक्रेज़ी से काम लिया है, और जितनी बेकदरी हम इन उलूम की और उलमा की करते हैं, उसका शायद रोज़ महशर में हिसाब देना पड़ेगा। कुरान के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, कुरान की तजवीद पर मेहनत करना हम सब का फ़रीज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बी वाहिद व अना